الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في مقام آخر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد کھول دو صدق الله العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید واجب التکریم برادر مکرم حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب استاذ العلماء اسوۃ الصلحاء حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا مجیب الرحمن صاحب محترم بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں آج ہم یہاں اس علاقہ کے بچیوں کے دینی تعلیم کے مدرسہ کی سالانہ ختم قرآن کی تقریب میں جمع ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ جن بچیوں نے قرآن پاک مکمل کیا اللہ تعالی ان کو
دین و دنیا کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے، وہ کتاب عظیم ہے، وہ کتاب کریم ہے کہ اللہ نے جس کو عرش بری سے جناب روح الامین جبریل امین کی وساطت سے امام الانبیاء نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ، کوئی زبان خالی نہ ہو، صلی اللہ علیہ وسلم کہ قلب اطہر پر، دل مبارک پر نازل کیا، اور اس کتاب قرآن کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ وہ عظیم کلام ہے کہ اسے نازل بھی میں نے کیا ہے اور قیامت تک اس کتاب کی حفاظت بھی میں خود کروں گا۔ دنیا کا کوئی ملک، کوئی تنظیم اس کتاب کے خلاف سازش کرے، اسے بدلے یا مٹانے کی کوشش کرے، اللہ کا چیلنج ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی قرآن پاک میں واضح چیلنج کرتے ہیں۔ فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ وہ کلام ہے کہ باطل، جھوٹ اس کلام کو مٹا نہیں سکتا، نہ اب نہ آئندہ، قیامت تک کسی زمانے میں قرآن کے دشمن قرآن کے خلاف سازش میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ اسے نازل کرنے والا خود رب العالمین ہے۔ سندھ کے دوستو، کتنی عظیم کتاب ہے کہ جو بچہ یا بچی اس کتاب کو، اس کتاب کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں یاد کر لے، محفوظ کر لے، وہ حافظ بن جاتا ہے، اور جو اس کتاب کے معانی بیان کرے، ترجمہ بیان کرے، وہ مفسر اور عالم دین بن جاتا ہے، اور جو اس کتاب کے قانون اور اس کتاب کے آئین کے مطابق عدالت میں فیصلے کرے، وہ قاضی بن جاتا ہے، اور جو اس کتاب کی آبرو کے لیے، اس کتاب کی عزت اور عظمت کے لیے اس کتاب کے دشمن سے لڑ جائے، وہ غازی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے جی؟ غازی۔ ہمارے ہاں پنجاب میں جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ بھی بولتے ہیں سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ نئے ہو کہ پرانے ہو؟ پہلے بھی جلسوں میں جاتے ہو؟ ہمارے ہاں تو سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، نوٹ بھی دیتے ہیں، لیکن آپ سے میں یہ نہیں کہتا ہوں، آپ سبحان اللہ تو کہیں نا، کہیں سبحان اللہ۔ یہ تو آپ نے وہ صوفی والا ذکر کیا جو صوفی مسجد میں بیٹھا تھا نا، اللہ 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 اللہ، نہیں بابا، مجاہد کی طرح کہیں سبحان اللہ۔ ابھی بھی
آپ کی آواز تو مجھ تک نہیں آئی، وہاں تک کیسے جائے گی؟ اونچی کہیں سبحان اللہ۔ جو اس کتاب کے دشمن سے لڑ جائے، جو اس کتاب کے دشمن سے لڑ جائے، وہ غازی بن جاتا ہے، غازی بن جاتا ہے۔ اور جو اس کتاب کی عزت اور حرمت کے لیے جان دے دے، وہ شہید کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ چاہے وہ چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اچھا، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے خیال میں سندھی میں بات کروں، نہیں سندھی میں کرتا ہوں، لیکن جب میں نے سندھی بولی تو آپ کو سمجھ نہیں آئی، ایسی سندھی بولوں گا۔ آ رہی ہے جی؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ وہاں میں نے عربی میں بات کی، عربی میں۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں، جنگ بدر میں نے جب رسول اللہ نے لشکر اسلام کی صفیں بنا دی دشمن سے لڑنے کے لیے، میں نے دائیں دیکھا تو میرے دائیں بھی ایک چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے بائیں دیکھا میرے بائیں بھی ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ میرے دل میں بات آئی، ابن عوف فرماتے ہیں میرے دل میں بات آئی، آج تو میرا دایاں بھی کمزور ہے، بایاں بھی کمزور ہے۔ جنگ میں دائیں بائیں تگڑے جوان ہو نا تو بندہ تھوڑا سا سہارا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، بچاؤ کر لیں گے۔ ابن عوف فرماتے ہیں میرے دل نے کہا کاش تیرے دائیں آج عمر ہوتا، بائیں علی ہوتا، تو کتنا مضبوط ہوتا، تو کتنا قوی، تو کتنا محفوظ ہوتا۔ لیکن میرے دائیں بھی بچہ آ گیا، بائیں بھی بچہ آ گیا۔ میں افسوس کر رہا تھا، اتنے میں ان دونوں بچوں میں سے ایک بچہ مجھے کہنے لگا، چچا جان، انکل ہمیں بتاؤ نا یہ ابو جہل کدھر ہے، ہمیں دکھاؤ ابو جہل کدھر ہے، وہ دشمن ہمارا۔ ابن عوف فرماتے ہیں میں نے ان بچوں سے کہا بیٹا خیر تو ہے؟ ابو جہل کا پوچھتے ہو، خیر تو ہے؟ وہ دونوں بچے کہنے لگے کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، ابو جہل کو۔ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ابن عوف فرماتے ہیں میں نے کہا بیٹا وہ ابو جہل ہے، بڑا خطرناک دشمن ہے، اپنے باڈی گارڈز اور محافظوں کے محاصرے میں ہوتا ہے، طاقتور ہے، اور تم تو ابھی بہت چھوٹے ہو، تمہارے بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں، اتنی قوت نہیں ہے کہ تم اس دشمن خدا کا مقابلہ کر سکو۔ بیٹا خیال کرنا نقصان نہ ہو جائے، قتل نہ ہو جانا، مارے نہ جانا۔ وہ کہنے لگے چچا جان کہ زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے پھر کیا ہے، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے پھر کیا ہے، نبی کے
دامن رحمت میں سو جائیں گے پھر کیا ہے، اور یہ سر کٹ کر سوئے پائے محمد لوٹتا جائے، اسی کو موت کہتے ہیں تو ایسی موت آ جائے۔ ابن عوف فرماتے ہیں یہ باتیں ہو رہی تھیں، میں ان دونوں بچوں کے جذبے کو سن کر بڑا متاثر ہوا کہ سچے عاشق رسول ہے۔ اتنے میں مجھے سامنے دشمن کے لشکر میں ابو جہل نظر آیا، وہ اپنی صفوں کو سیدھا کر رہا تھا، گھوڑے پہ بیٹھا تھا۔ ابن عوف فرماتے ہیں میں نے ابو جہل پر نگاہ ڈالی تو میں نے ان دونوں بچوں کو بتانے کے لیے انگلی اٹھا دی کہ وہ رہا تمہارا سوال، تمہارا شکار۔ میں نے انگلی اٹھا دی، ادھر میں نے انگلی اٹھائی، ادھر یہ دونوں شاہین اڑ گئے۔ فضائے بدر کے سینے پر دو معصوم بچوں کا نعرہ تکبیر بلند ہوا، فضا میں دو تلواریں چمکیں، اور اگلے ہی لمحے میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ ابو جہل کٹی ہوئی پتنگ کی طرح گھوڑے سے گر گیا، دشمن پر وار کر دیا۔ ان دو نوجوانوں نے، دو بچوں نے دشمن پر وار کر دیا۔ آپ بھی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں کبھی کبھی؟ لو جی آج پھر کاری دیو، سمجھ نہیں آ رہی میرے خیال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ وہ مشرقی پاکستان وہ نہیں بول رہے، پیچھے والے۔ آپ کو سلام ہے جی۔ چلیں آپ میرے ساتھ مل کر نعرہ تو ہو گیا کلمہ توحید، کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا۔ یار بولو تو صحیح۔ مولانا عتیق الرحمان صاحب آپ نے جتنا کرایہ مجھے دینا ہے پھینک دیجئے ان پر، لوگ ادھر پھینکتے ہیں، ہم ادھر سے پھینکتے ہیں۔ بلند کیجئے لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ میں سچی بات یہ ہے کہ یہ کپڑا دیکھ رہے ہیں، کپڑا اس کا کلر کیا ہے جی؟ یہ سفید ہے حضرت، یہ سفید بہت تیز ہے ماشاءاللہ، آپ کی نگاہیں تو بہت اچھی ہیں، جزاک اللہ۔ یہ کلمہ آپ پڑھیں گے تو دل گناہوں سے یوں دھل جائے گا جیسے یہ کپڑا صاف ہے، ایسے دل صاف ہو جائے گا۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا۔ بالائی پر پستی میں، ویرانے میں، بستی میں، آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا
इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला। एक और मंजर भी देख लीजिए, एक और मंजर भी कुरान वालों। खैबर के महाज पर, खैबर के महाज पर शेर खुदा हजरत अलीजुल मुर्तजा का सामना मरहब से हो गया, मरहब से। ये तो अभी आपने बच्चों के हाथों अबू जहल को कत्ल होता देखा ना, अब एक और मंजर भी देखिए। मरहब से सामना हो गया। वो मरहब बदबख्त घोड़े पर सवार था, इतना बड़ा कद, इतनी बड़ी जान, बॉडी बिल्डर, लेकिन काफिर, पक्का खुदा का दुश्मन। मैदान में आके पुकारा, मैदान में आके पुकारा। मैंने सुना है, कहने लगा, मैंने सुना है मोहम्मद के लश्कर में कोई अली नामी बहादुर है। किस नाम का? अली। अली नामी बहादुर है, जरा सामने आए। मैंने सुना है बहुत बड़ा बहादुर है, आज मैं उसका मुकाबला करूंगा, उसको गिराऊंगा, उसको शिकस्त दूंगा, ताकि पूरे अरब में मेरा नाम बुलंद हो जाए। हजरत अलीजुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह, छोटा सा कद था। हजरत अली का कद क्या था? कमजोर जिस्म, लेकिन है शेर खुदा। है क्या? घोड़े पे नहीं, पैदल ही आ गए, पैदल। मरहब के घोड़े के सामने खड़े हो गए और फरमाने लगे, मरहब, किसको चैलेंज करते हो? मरहब ने बाई फेस, वो शक्ल से हजरत अली को नहीं जानता था। उसने कहा कोई बच्चा आ गया शायद। कहने लगा, बेटा तुम चले जाओ, मैं अली से लड़ूंगा, उसको गिराऊंगा, उसको शिकस्त दूंगा और अपनी बहादुरी का नाम ऊंचा करूंगा। हजरत अली ने फरमाया, मरहब को पुकार कर मुखातब करके कहा कि तू अली से लड़ सके। ये नहीं बताया कि मैं ही अली हूं, फरमाया तू अली से लड़ सके, गलत तेरा अंदाज है। तू अली से लड़ सके, गलत तेरा अंदाज है। तू है कव्वा कुफ्र का और इस्लाम का वो बाज है। तुझको कुछ फख्र है। हजरत अली ने फरमाया, तुझको कुछ फख्र है अपने जिस्म और जान का। तू गीदड़ शैतान का, अली शेर है रहमान का। मरहब गुस्से में आ गया, मुश्ताइल हो गया, घोड़े से छलांग लगाई और सीधा हजरत अली पर आ गया और सीधा हजरत अली पर गिरा और हो गई कश्मकश शुरू। मरहब से उस जर्रार की हो गई कश्मकश शुरू। मरहब से उस जर्रार की, मुख्तसर से जिस्म वाले हैदर कर्रार की। और मेरे रब ने छोटे तन को
طاقت سے اتنا بھر دیا، اٹھا کے مرحب کو علی نے فرش پر پٹخ دیا، مرحب گر گیا، چاروں شانے چت ہو گیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مرحب کے سینے پر بیٹھ گئے، اور مرحب ہانپ رہا ہے، سانس لے رہا ہے، اور علی شیر خدا سینے پر بیٹھے ہیں۔ پہلے تو نہیں پہچانتا تھا کہ یہی علی ہے، اب کہتا ہے کہ یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، اب میں سمجھا تو خود حیدر کرار ہے۔ ہاں، بات کہاں سے چلی تھی؟ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، اس کے دشمن سے لڑ جاؤ تو غازی کہلاؤ گے، یہیں سے بات تھی نا جی، اس کے دشمن سے لڑ جاؤ تو غازی کہلاؤ گے، اور قرآن کی آبرو کے لیے جان دے دو تو شہید کہلاؤ گے۔ آج کا یہ جلسہ، آج کی یہ کانفرنس، اس مدرسہ میں پڑھنے والی اور حفظ کرنے والی میری 5 بیٹیوں نے قرآن حفظ کیا۔ ایک اس بیٹی کا بھی ذکر سن لیجئے جو محمد عربی کی بیٹی ہے، کیا نام ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مدینے کی مسجد نبوی میں اپنے بابا کے حضور آئی ہے، اور آ کر اپنے ہاتھوں کے چھالے دکھاتی ہیں، ہاتھوں کے آبلے دکھاتی ہیں۔ ابا جان گھر میں چکی پیس کر، گندم پیستے وہ چکی پرانے زمانے کی جانتے ہیں نا جی، وہ جو 2 پتھروں کے پارٹ ہوتے تھے اور گندم پیسی جاتی تھی، بزرگ جانتے ہیں، بچے نوجوان بھی جانتے ہیں۔ عرض کرنے لگی ابا جان گھر کے کام کاج کرتے کرتے چکی پیستے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، اور کنویں سے ڈول نکالتے ہوئے، پانی نکالتے ہوئے رسیوں کے نشان گردن پر پڑ گئے ہیں۔ میں نے سنا ہے، باپ سے کہہ رہی ہیں، کس سے کہہ رہی ہیں؟ اور باپ بھی کون ہے؟ جو امام الانبیاء ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی سیدہ فاطمہ، ابا جان مال غنیمت آیا ہے، آپ نے پورے مدینے میں نوکر چاکر غلام کنیز سونا چاندی بانٹا ہے، ایک کنیز ایک کام کاج کے لیے خادمہ بیٹی کو بھی دے دیجئے، ہاتھوں کے چھالے دیکھ لیجئے، گردن پر رسیوں کے نشان دیکھ لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے پدر میری بیٹی فاطمہ، میں محمد ہوں، اور محمد انسانوں کو غلام اور نوکر بنانے کے لیے نہیں آیا بلکہ انسانوں کو آزاد اور بلند کرنے کے لیے آیا ہے، نوکر نہیں۔ جزاک اللہ، بہت ٹھنڈا، نوکر نہیں، خادمہ نہیں ملے گی۔ ہاں، کائنات کے سب سے عظیم باپ نے سب سے عظیم بیٹی کو ایک نسخہ بتا دیا، اور آج کی اس ملاقات کی مناسبت سے میں اپنی بیٹیوں کو، اگر میری آواز ان تک جا رہی ہے تب بھی صحیح ہے، نہیں جا رہی تو آپ ہیں نا میرے نمائندہ، آپ گھروں تک بات پہنچائیے۔
میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو آپ پہنچائیں گے بات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ جب چکی چلایا کر، گھر کے کام کاج کیا کر، تو قرآن پڑھا کر۔ کیا پڑھا کر؟ قرآن پڑھا کر۔ رب العزت کی قسم، جب تو قرآن پڑھے گی کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی تھکن نہیں ہوگی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا محمد عربی کی ہدایت کے مطابق چکی بھی چلاتی ہیں، قرآن بھی پڑھتی ہیں۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت۔ یہ سیدہ فاطمہ ہے، اپنے بابا کی تربیت کے مطابق گھر کا کام کاج کرتے ہوئے قرآن پڑھتی ہے۔ اور فاطمہ کی گود میں کون ہے؟ حسین۔ کون ہے؟ فاطمہ چکی چلاتے ہوئے قرآن پڑھتی ہے، اور فاطمہ کی گود میں حسین قرآن سنتا ہے۔ حسین قرآن سنتا ہے، اور حسین بچپن میں فاطمہ کی گود میں وعدہ کر لیتا ہے، اماں جان تو نے چکی چلاتے ہوئے قرآن پڑھا ہے تو تیرا یہ بیٹا کربلا میں سر کٹاتے ہوئے بھی قرآن پڑھے گا۔ حسین یوں تیار ہوتے ہیں سندھ والوں، حسین یوں تیار ہوتے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمتیں کرے سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی مرقد اطہر پر۔ میرے وہ آئیڈیل تھے، میرے وہ مرشد تھے، اور میرے لیے وہ نمونہ تھے۔ انہی کی باتوں کو، قرآن کے پیغام کو لے کر چل رہے ہیں۔ مجھے میرے برادرم مولانا عتیق الرحمان صاحب نے حکم دیا، بہادر شاہ ظفر کا کلام انہوں نے کہا کہ آپ نے پڑھنا ہے، میں وہ پڑھتا ہوں تو اس کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں۔ بہادر شاہ ظفر بر صغیر میں مسلم سلطنت اور مسلم حکومت کا وہ آخری حکمران جسے انگریز بدبخت نے تخت سے اتار کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے عنوان سے مسلمانوں کی اسلامی سلطنت توڑ دی، اور آخری مسلم بادشاہ کو پابند سلاسل کر دیا۔ مسلمانوں بیچاروں کی حالت یہ ہوئی تھی، کھانے کے وقت دسترخوان میں انگریز نے بہادر شاہ ظفر کے سامنے جب وہ سالن کے ڈونگے رکھے تو ان ڈونگوں کے جب نقاب اتارے گئے، ڈھکنے اٹھائے گئے، تو ان میں بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کے سر تھے بھنے ہوئے، اور انگریز ہنس رہا تھا۔ بہادر شاہ ظفر نے ان ایام میں اور شکست اور ناکامی کے ان دنوں میں اپنا درد دل کہا۔ شاہ جی پڑھا کرتے تھے، ندیم شاہ جی، مجھے میرے برادر نے حکم دیا، ان کے حکم کی تعمیل میں پڑھتا ہوں، سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہے، نہ سمجھ آئے تب بھی سبحان اللہ کہے۔ لگتا ہے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جب میں نے کہا سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہے تو کوئی نہیں بولا، جب میں نے کہا نہ سمجھ آئے تب بھی سبحان اللہ کہے تو اونچی آواز سے
اور کسی کو سمجھ کچھ بھی نہیں آیا. جزاک اللہ. فرمایا لگتا نہیں ہے دل میرا، یہ بہادر شاہ ظفر کہہ رہا ہے. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں. اور کتنا بد نصیب ظفر کے دفن کے لیے، کتنا بد نصیب ظفر کے دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. اور اس قسم کے حسرت آمیز اشعار کہنے سے پہلے اس امت کو چاہیے کہ بیدار ہو جائے.